اکثر اشخاص یہ جاننے کے باوجود کہ زندگی عارضی ہے دولت کی ہرس میں سرگرداں رہتے ہیں۔ حضور سے درخواست ہے کہ ہماری تسلی کے لیے فرمائیں کہ کیا یہ خواہش قدرتی ہے یا کسبی، اور اسلامی تعلیم کا کس حد تک اس پر اثر ہوتا ہے؟ آپ کے سوال میں ایک بنیادی غلطی آپ نے لفظ باوجود استعمال کیا ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے اور زیادہ تمنا ہونی چاہیے۔ زندگی عارضی ہے تو ایک یہ بھی گھبراہٹ ہو جاتی ہے کہ تھوڑے وقت رہ گیا، جتنے کما لو کما لو، اور اس کے بعد کسی نے کیا پوچھنا ہے پھر، تو اس کے نتیجے میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی خواہ عارضی ہو، خواہ 10,000 سال کی ہو یا اس سے بھی زیادہ، قرآن کریم نے اس مضمون پہ پہلی روشنی ڈال دی ہے کہ تمنا مزید کی یہ انسانی فطرت میں داخل ہے، عمر کے لحاظ سے بھی، دولت کے لحاظ سے بھی۔ اللہ تعالیٰ عمر کے متعلق فرماتا ہے کہ کتنی بڑی ہم تمہیں عمر دے دیں پھر بھی تم یہی کہو گے کہ ابھی اور بھی مل جائے تو ٹھیک ہے۔ اور انسان کا یہ حال ہے کہ اگر ایک وادی سونے سے بھری ہوئی اس کو مل جائے تو وہ اور کی تمنا کرے گا، حرص اس کی پوری نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں بھی اس مضمون پر روشنی ہے، احادیث میں بھی کثرت سے اس مضمون پر روشنی ملتی ہے۔ اس لیے یہ فطرت کا معاملہ ہے، انسانی فطرت میں مزید کی تمنا خدا نے رکھ دی ہے، اور یہ تمنا اس کی ترقی کی خاطر رکھی گئی ہے۔ اب اسے آپ چاہیں تو صحیح رخ پر استعمال کر لیں، چاہیں تو غلط رخ پہ استعمال کر لیں۔ اگر یہ موٹیو فورس ہوتی ہی نہ تو مذہب ہی نہیں پیدا ہونا تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس طاقت کو اگر آپ غلط رستوں پر استعمال کریں گے تو مادہ پرستی کا رجحان بڑھتا چلا جائے گا اور مادے کی حرص بڑھے گی۔ اگر اس کو صحیح رخ دے دیں گے تو پھر روحانی دولت کی اور علمی دولت کی، اللہ تعالیٰ سے قرب کی تمنا، یہ بڑھتے چلے جائیں گے، تو ان کی حرص بڑھتی، ان کی خواہش بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے فی ذات ہی یہ تمنا بری نہیں ہے، یعنی یہ ٹرینڈ برا نہیں ہے، اس کا استعمال صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ فرمائیے رشید عبد الرشید صاحب۔